تو آج ہم حدیث پیش کریں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، البر حسن الخلقی والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ خوش خلقی، نیکی جو خوش خلقی کا نام ہے، خوش اخلاقی کا نام نیکی ہے۔ بر کسے کہتے ہیں اس کی حقیقت بتا رہے، بر اور نیکی جو ہے وہ خوش اخلاقی کا نام ہے۔ اور گناہ کیا چیز ہے کہ گناہ فرمایا ہر وہ کام جو تمہارے دل میں کھٹکے، تمہارے دل میں کھٹکے کہ یار صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، تو دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، تو فرمایا کہ بس یہ گناہ ہے۔ کہ یہ دو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کر دیے۔ ایک تو نیکی کی ڈیفینیشن بتا دی کہ خوش اخلاقی جو ہے یہ نیکی کا دوسرا نام ہے، خوش خلقی جو ہے یہ نیکی ہے۔ اور دوسرا گناہ کی ڈیفینیشن بتا دی کہ گناہ کسے کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں جو کھٹکے اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اس کو گناہ سمجھیں اور آپ یہ تصور کریں کہ کوئی اور اس پہ مطلع نہ ہو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز سے دو حقیقتیں بیان کی ہیں۔ ظاہر کہ انسان دنیا کے اندر نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کے لیے آیا ہے، اور یہی اسائنمنٹ اس انسان کو دیا گیا ہے، اور بابا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانیت کا یہ اسائنمنٹ ہے کہ نیکیاں کرنا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ چنانچہ خود آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ جنت عدن میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کام پہ لگا رکھا تھا، آپ نیکی کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کریں، خدا کو یاد کریں اور گناہ سے بچیں۔ اور اس وقت گناہ کیا تھا؟ یہ جو درخت ہے، یہ شجرہ تھا، یہ جو درخت ہے یہ شجرہ ممنوع ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ گویا کہ ایک چیز سے روک دیا، اور جس چیز روکا جا رہا ہے گویا کہ وہی گویا کہ گناہ کی ڈیفینیشن میں آ رہا ہے، کیونکہ یہ نہ کریں، اور یہی وہ امتحان اور ٹیسٹ تھا، اور آج تک وہ ٹیسٹ چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا کچھ چیزیں کرنے کی اور کچھ نہ کرنے کی ہیں۔ اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ نیکی کیا ہے۔ انسان بس اوقات سوچتا ہے کہ نیکی کیا ہے، کیا کام کروں وہ نیکی کہلائے گی۔ آپ نے فرما دیا کہ خوش اخلاقی، حسن اخلاق، خوش خلقی، دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے ایسا کہ جو دوسروں کو راحت پہنچا رہا ہے، دوسروں کی عزت اور تکریم کر رہا ہے، دوسروں کی عزت اور تکریم کر رہا ہے، دوسروں کی بے توقیری نہیں کر رہا اور تحقیر کے امور صادر نہیں ہو رہے ہیں، کسی کی ایذا کا ذریعہ نہیں بن رہا، تو مطلب ہے کہ یہ جو رویہ ہے سمجھو کہ یہ نیکی ہے۔ جب خندہ پیشانی سے آپ کسی نے مسکرا کے مل لیا تو یہ بھی صدقہ بن گیا، یہ بھی نیکی بن گئی۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ہیں، اگر تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے کہ تم صدقات جاریہ کر سکو اور انفاق فی سبیل اللہ کر سکو، تو پھر کیا کرو، اس فضیلت کو کیسے حاصل کرو؟ تو فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ، ان کا خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ، ان کو ایک مسکراہٹ دے کر خوش کر دو۔ فرمایا کہ بس یہ تم ہوگے تو تمہیں اسی طرح اجر و ثواب مل جائے گا کہ جیسے کہ مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہے۔ اور ظاہر کے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ایک مسکرانا، ایک خوش اخلاقی سے پیش آنا اور خوش خلقی کے ساتھ گفتگو کر لینا یا سن لینا، یہ کوئی بظاہر کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن انسان اگر یہ کر لیتا ہے تو اللہ کے راستے میں مال و دولت لٹانے کے مترادف اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اور آج ناظرین یہی ہم میں کمی ہے، ہمیں خوش اخلاقی نہیں ہے۔ ہم نماز بھی اچھے پڑھتے ہیں، روزے بھی اچھے رکھ لیں گے، تسبیحات بھی اچھی کر لیں گے، خدا کے آگے اچھا رو بھی لیں گے، سب کام ہمیں آتے ہیں، لیکن دوسرے اپنے جیسے ہم جولیوں کے ساتھ جو ہے وہ تمیز کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ بات کرنا ہمیں نہیں آتی۔ تکبر و غرور کا مجسم بنے رہتے ہیں، اکڑ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اگر بات کی ایسا جملہ بولا کہ اگلے کا کلیجہ کاٹ دیا، ایذا پہنچا دی، تو خوش اخلاقی ہمارے پاس سے گزرتی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ پھر تمہاری کوئی نیکی نہیں ہے، پھر تمہاری نمازیں بھی تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی، تمہارے روزے بھی منہ مار دی جائیں گے، تم اپنے جیسے ہم جولیوں کے ساتھ اخلاق سے بات نہیں کر سکتے۔ اور بد اخلاقی اصل میں تو کبر کا شعبہ ہے، انسان میں کبر اور تکبر ہوتا ہے کہ کسی کو خاطر میں لاتا نہیں ہے، تبھی تو بد اخلاقی دکھاتا ہے، تبھی تو خوش اخلاقی دکھاتا نہیں ہے۔ اگر اپنے کو عاجز و حقیر سمجھتا ہے، اخلاقی سے بات کرے گا، خوش خلقی سے بات کر مسکرائے گا۔ اور یا امریکہ کے اندر، امریکہ یورپ میں آپ دیکھتے ہیں ایک گورا گورے کے سامنے سے گزرتا مسکراتا ہوا جاتا ہے، آپ بھی گزریں وہ ہونٹوں کے ہونٹ دبا کے ذرا مسکراہٹ کا اظہار کرے گا، تو ایک کمفرٹیبل سامنے آدمی کو کر دیتے ہیں، تو گویا کہ یا ہائے کر دیتے ہیں، ہائے کر کے گویا کہ آپ کے دل کو انہوں نے مو لیا۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے ہمارے نبی کی ہدایات کے اخلاق لے لیے ہیں، اور ہم آپس میں گزریں، ہاں گورا گزرے تو شاید گورے کو دیکھ کے ہم ہونٹ دبا لیں،
اور تھوڑا مسکرائیں. لیکن ہمارے جیسا ہمارا دوسرا بھائی سامنے سے آئے تو سلام تو کرنا خیر بہت بڑی بات ہے، بس منہ پھلا کے اکڑ کے ساتھ گزر جاتے ہیں. بلکہ سامنے سے آتے وہ منہ ادھر کر لیں گے جیسے پتہ نہیں ادھر کسی کوے کو دیکھنا ہے، ادھر دیکھنے کے بہانے دیکھیں گے گزر جائیں گے. نہیں، اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور سامنے والے کو دھوکہ دے سکتے جی ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے آنکھ بچا کے، لیکن اللہ کو دھوکہ کون دے گا؟ اور اللہ ہی نے سارے اجر و ثواب طے کرنے ہیں، اللہ ہی نے آپ کی عزتوں کے فیصلے کرنے ہیں، اور اللہ کے ساتھ آپ جو ہے وہ مذاق کر رہے ہیں. اس لیے بالکل سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ زندگی گزارو گے تو اس صفت ہے. چنانچہ اگر سامنے سے مسلمان آ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے مسلمان ہے، السلام علیکم، سلام کریں. آپ جانتے ہو نا یا جانتے ہو؟ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہر جاننے نہ جاننے والے کو سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، اس پہ کبر نہیں ہے. لہٰذا آپ کو اگر یہ کریڈٹ مل جائے اللہ کی طرف سے کہ آپ کو ضمانت دے دی جا رہی کہ آپ میں تکبر نہیں ہے، تو جنت آپ کے لیے پکی ہے. کیونکہ جب تکبر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس دل میں ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہر جاننے نہ جاننے والے کو سلام کرے گا، فرمایا وہ تکبر سے بری ہے. ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے جنت کا پروانہ جاری ہو گیا ہے. اس لیے سلام کرنے میں اہتمام کریں. عورتوں کو ملیں، سامنے برقع نشین عورت آ رہی ہے، وہ عورت سمجھ رہی کہ ہاں یہ مسلمان بہن ہے، السلام علیکم. کوئی مسلمان آ رہا ہے، اگر مسلمان نے حال حلیہ ایسا بنا رکھا ہے کہ پتہ ہی لگتا کہ مسلمان ہے کہ نہیں، چلو ہائے کر دیا، آپ نے ہائے ہوئے کر دیا. بس اگر ہائے کرتے تو آگے سے وہ السلام علیکم بولتا ہے، پتہ چلتا مسلمان ہے، وعلیکم السلام کر دیں. تو اس کا اہتمام کریں. مسجد سے نکل رہے ہیں، سامنے آنے والوں کو سلام کر رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، اندر بیٹھوں کو سلام کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ آپ کی خوش اخلاقی. تو ایک مسکراہٹ جو ہے یہ بھی صدقہ بچ جاتی ہے. اس کا اہتمام کریں. اور آج کل یہ چیز ہم میں بہت مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ غیر مسلم ممالک جو ہیں، مغربی ممالک، اس میں تو ہے ہی ہے کہ ہم بالکل وہاں بھی اجنبی بنے رہتے ہیں. خود اپنے مسلمان ملکوں کے اندر بھی حالت یہ ہے کہ ہم مسلمان کو دینے کو تیار نہیں ہیں. تبھی نبی نے فرما دیا کہ نیکی حقیقت میں اصل میں یہ ہے، خوش اخلاقی کا نام ہے. اگر یہ تمہارے پاس نہیں ہے تو آپ جتنے سجدے اور جتنی نمازیں تسبیحات کر رہے ہو، اللہ کے آپ کی قیمت نہیں بن رہی. آپ کی قیمت لگے گی تبھی آپ جب اس حقیقت کو پہنچیں گے. اور دوسرا فرمایا کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے دل میں کھٹکے اور آپ کو برا لگے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے. یہ ایسی پتے کی بات بتا دی ہے کہ آپ اپنی ہر چیز کے بارے میں طے کر سکتے کہ یہ گناہ کر رہا ہوں. اور جب آپ کو خود اس کا احساس ہوگا یہ گناہ ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اس حرکت سے باز آ جائیں اور اس کو ریموو کریں. سوشل میڈیا پہ آپ جب کمنٹس لکھتے ہیں کسی کے بارے میں، تو آپ نہیں چاہتے کہ لوگ مطلع ہو کے لکھنے والا کون ہے. تبھی آپ نام بدل کے لکھتے ہیں، آپ کی آئی ڈی بدل کے لکھتے ہیں، چینج کر کے لکھتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یار نہ ہوں تو میں عبد القدوس، وہاں میں نے لکھ دیا سیما، اور لوگ سیما سمجھ کے اس کو گالیاں دیں گے، اس کو برا کر کے میں تو ہوں عبد القدوس. آپ نے آئی ڈی جو ہے وہ لڑکی کی بنا دی ہے، ہیں آپ لڑکے، یا آپ ہیں لڑکی بنا دی لڑکے کی آئی ڈی، تو تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کون ہوں، اور جو چاہے جس کے بارے میں لکھوں بکوں. نہیں، یہ بتا دیا کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ ٹیکنالوجی ہو کہ پتہ چل جاتا ہو کہ یہ لکھنے والا کون ہے. تو آپ قطعاً پسند نہیں کریں گے یار پتہ چلے کہ میں ہوں. تو بس سمجھیں کہ آپ نے جو لکھا ہے یہ گناہ ہے. آپ نے گناہ کی بات لکھی، آپ نے تہمت لگائی ہے، آپ نے الزام لگا دیا، آپ نے ناجائز طریقے سے اپنے حسد و بغض کو شو کیا ہے، تو وہ گناہ ہے. لہذا جب گناہ ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کی آپ کی کیا قیمت لگ رہی ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اس لیے سوشل میڈیا ہی کے ذریعے سے جنتیں کمائی جا رہی ہیں، اور سوشل میڈیا ہی کے ذریعے سے جنت کے راستے میں ہم لگے ہوئے ہیں. اس لیے کمنٹس دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچیں کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو خوبصورتی کے ساتھ اپنے اختلاف کو شو کر دیں. سوال ہیں تو خوبصورتی کا اپنا سوال شو کر دیں. اور لیکن حسد و بغض میں آپ اس وجہ سے کہ ہمارے مسلک کا مولوی نہیں ہے، ہمارے فرقے کا عالم نہیں ہے، یا میری مرضی کے خلاف بات کر دی، یا یہ کر دیا، یا کوئی آپ کو پرسنالٹی کلیش، کیونکہ بس ہوگا پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے، اور پرسنالٹی کلیش کے اندر کچھ کیونکہ بس ہوگا پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے، اور پرسنالٹی کلیش کے اندر کوئی وجہ نہیں ہوتی، خام خواہ کہ آپ بغض اور حسد ہے، اس وجہ سے آپ الٹا سیدھا کمنٹس لکھتے ہیں یا پھپتیاں اڑاتے ہیں.
تو یاد رکھو آپ چونکہ اس کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں کہ لکھنے والا کون ہے، تبھی آپ لکھ رہے ہیں، اور اگر یہ پتہ ہو کہ پتہ چل جائے گا کون ہے، اسی کو نبی نے فرمایا یہ گناہ ہے۔ مہا کا فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹکے، وہ کہتا ان یطلع علیہ الناس، اور تمہیں برا لگے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کون ہے کرنے والا۔ اس لیے بھائی خاص طور پہ ابھی سوشل میڈیا کو اپنے لیے اللہ کے ہاں جو ہے وہ کریڈیبلٹی بنانے کا ذریعہ بنائیں، وہ گناہ کا ذریعہ نہ بنائیں کہ آپ بلا وجہ اس پہ الٹا انگوٹھا دبا دیں۔ خام اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے، آپ نے الٹا انگوٹھا دبا دیا۔ ہاں کوئی کافر مشرک ہے تو وہ تو کرتا، تو اس نے اپنے شرک کفر کو ظاہر کیا، لیکن مسلمان بھائی ہو کر کسی مسلمان کے بارے میں صرف اس وجہ سے کہ جی ہمارے فرقے کا نہیں ہے، یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یاد رکھو اس مسئلہ رکھیں، اللہ کے ہاں تو ایمان اور عمل صالح پر فیصلہ ہوگا، وہاں تو نیتیں دیکھی جائیں گی، وہاں دیکھا جائے گا اور عمل صالح دیکھا جائے گا، یہ کس کرائٹیریا پر وہاں فیصلے ہوں گے۔ اور سب نبی کی امتیں ہیں، اور نبی کی امت سب کو لے کے، نبی اپنی امت کو سب کو لے کے چلیں گے، اس لیے بھی ان چیزوں پہ احتیاط کریں۔ اسے نبی نے فرمایا کہ البر حسن خلق، کہ نیکی جو ہے وہ خوش اخلاقی کا نام ہے، اور والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ جو اپنے آپ کے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام گناہ ہے یا ثواب ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں اس کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، یا کسی عالم فاضل سے آپ نے سنا نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں یار میں کروں کہ یا نہ کروں، گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر دل میں کھٹک رہا ہے کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں، صحیح نہیں، دل میں کھٹک رہا، اور پھر آپ ساتھ یہ سوچیں کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، چپکے سے کر لوں، تو نبی نے ایک ایسا معیار دے دیا ہے کہ ایسی اگر کیفیات ہیں کریں۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، اگر پتہ نہ لگے کہ یہ ثواب ہے کہ گناہ ہے، کیا کروں، کوئی مفتی ہے نہیں تو مفتی اندر بیٹھا ہے، استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، دل بتائے گا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ایون چوری کرنے والا جو ہے چور، وہ بھی جانتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، کیونکہ چوری کرتے وہ سوچتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، اور دل میں ضمیر کی آواز اس کو کہتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ اس لیے بھائی ان چیزوں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ جب گناہ سے بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی ولایت عطا فرما دیں گے، آمین یا رب العالمین۔